الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے، ہم نے گزشتہ آیتوں میں دیکھا کہ جہنمی آل فرعون اور اس کی جتنے بھی ساتھی اور دیگر جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے پاسبانوں اور چوکیداروں سے عرض کریں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں کہ ایک دن کی چھٹی مل جائے، رعایت مل جائے. تو جواب میں فرشتہ ان سے فرمائیں گے اولم تأتکم رسلکم بالبینات، کیا بات ہوئی، اس حالت میں گرفتاری کیوں؟ کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تم لوگوں کے پاس؟ اللہ کے قاصد نہیں آئے؟ اللہ رب العزت کی جو کرنے کے کام تھے، اللہ کی بندگی سے متعلق جو احکامات تھے وہ تم نہیں پہنچے تھے؟ پیغمبروں نے اللہ کی باتیں نہیں پہنچا دی. قالوا بلا، جی جی پیغمبر حضرات تو آئے. اچھا پیغمبر حضرات تشریف آور ہوئے تو پھر وہ جہنم کے جو چوکیدار فرشتگان کرام ہیں قالوا، وہ کہیں گے فدعوا، اس کو شور مچاتے رہو، فریاد کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، لیکن فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح اللہ کے رسول پکارتے تھے تمہیں، فریاد کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، منت سماجتیں کرتے تھے، اور تم ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے، تو آج تمہاری حالت یہی ہوگی. فدعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اور کافروں کی دعا تو پھر بے نتیجہ ہے. اس کا بھی یہی ترجمہ کرتا ہے. ضلال کا معنی تو رستے سے گم ہونا اور دور گم ہونا. تو گویا کہ جتنے بھی دعائیں مانگو، فریاد کرو، رو اور چیخو، چلا، نتیجہ کچھ بھی نہیں. اور تو پھر چلتے چلتے دنیا کی طواغیت اور فرعون صفت انسان اللہ کا اعلان سن لیں کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. فیصلہ فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کہ ہر قیمت و ہر حالت میں میں اپنے رسولوں کی نصرت کروں گا، ان کی مدد کے لیے اپنی لشکریں بھیج دوں گا. اور رسولوں کے بعد والذین آمنوا، جن لوگوں نے رسولوں کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، جن لوگوں نے رسولوں کے اتباع میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، قرن و زمانوں کو چھوڑو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں مدد کرنا ہوگا. کہاں؟ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی میں انہیں مدد کروں گا، ان کو اپنے رحمتوں سے نوازوں گا، ان کو اپنے غضب سے محفوظ رکھوں گا. اس دن فرماتے ہیں میں ان کی مدد کروں گا کہ لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کے عذر خواہی کام نہیں آئے. معاف کیجئے، آپ غفور الرحیم ہیں. یا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. فرعون بھی یہی کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے. تو کیا ان لاکھوں بے بس انسانوں کی تم نے جو سر کاٹے تھے بغیر کسی جرم کے، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ اللہ نے ان کا انتقام کس سے لینا؟ ان کا انتقام تو تم دو گے.
فرماتے ہیں اس دن میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، جس دن لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کی عذر خواہی اور سوری سوری کہنا کام نہیں آئے گا۔ توبہ ہے اب آئندہ کیا؟ کوئی آئندہ ہے تمہارا؟ جب آئندہ تھا تو تم نے کہا کہ بس ڈٹے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے، تو ٹھیک ہے، اب آخری دم تک کا انجام بھی لے، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اس دن یہ ظالمین لعنت کے شکار ہوں گے، اللہ کی کسی بھی طرح کی رحمت ان کی کسی بھی قسم کی رحمت، اللہ رب العزت کی کسی بھی قسم کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے تیار ہے بری جگہ، بری ٹھکانہ۔ آپ کو تو دنیا میں ڈر لگتا ہے، فلانا جی، مچ کیجیے، کوٹ لکھپت، اڈیالہ، جہنم، یہ بھی دیکھ لو کہ اگر ناجائز طریقے میں کفر و شرک کے عقائد و افکار کی بنیاد پر جہنمی ہو تو اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، مستقل اللہ کی رحمتوں سے دوری، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے تیار ہے بدترین جگہ، جہاں امن و امان اور خوشی اور سکون نامی کوئی چیز نہیں۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں ان حالتوں میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے، اہل ایمان نہیں، ان کو اللہ رب العزت دیگر نعمتوں سے نوازے۔ آج ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ